ایپیسوڈ 17۔ تیمور اپنے بیڈ روم میں تھا۔ ہاشا کی تصویر اس کے سامنے تھی، اخباری تراشے کی وہی رنگین تصویر جسے وہ برسوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پہ انگلی پھیری اور خاموشی کی زبان میں بولا، ناراض ہو گئی ہو؟ پھر اپنے سوال پر خود ہی مسکرا دیا اور تصویر دوبارہ والیٹ میں رکھ لی۔ تکیہ درست کر کے نیم دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پچھلے 2 ہفتے میں وہ کافی بے قرار رہا تھا۔ جو کچھ وسیم کے گھر میں ہوا تھا وہ اتنا اچانک اور تہلکہ خیز تھا کہ اس کے اثرات ہنوز تیمور کے دل و دماغ پر حاوی تھے۔ اس بجلی بند ہونے والے واقعے کے بعد پہلے 3-4 دن تو وہ اسی سحر انگیز لمحے کے زیر اثر رہا تھا۔ پھر اس نے معافی تلافی کے لیے ہاشا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے فون پر بیل جاتی رہی۔ ایک مرتبہ فون کسی نے اٹھایا بھی مگر جواب نہیں دیا۔ پھر فون ویسے ہی بند ہو گیا۔ اس صورتحال پر تیمور کا ماتھا کچھ ٹھنکا تھا۔ تب اسے کچھ اور باتوں کا بھی پتہ چلا۔ اپنے گھریلو ملازم ہی کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ ہاشا آج کل اپنے گھر پہ نہیں ہے۔ اس کے ساس و سر کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک گئے ہیں اور وہ اپنے والدین کے پاس ڈیفینس چلی گئی ہے۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا اور سائم کا کچھ سامان بھی ڈیفینس کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کچھ عرصہ وہیں رہیں گے۔ یہ سب کچھ غیر متوقع اور ذرا آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ اس سے ہاشا کی ناراضگی تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر اس کا فون مستقل طور پر بند جانا اور اس کا یہاں سے شفٹ کر جانا اندیشوں کو جنم دے رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وسیم کو فون کیا جائے، شاید اسے کچھ معلوم ہو۔ اس نے وسیم کا نمبر ملایا۔ دوسری تیسری کوشش میں کال ریسیو ہوئی، مگر دوسری طرف وسیم کے بجائے اس کی والدہ تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے وسیم کا حال پوچھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی، پھر ذرا توقف کر کے بولی، بیٹا، ہاتھ کی چوٹ تو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، مگر ویسے وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا ہوا بیجی؟ وہ اسے بھول نہیں پا رہا۔ میں سمجھتی تھی جو وقت گزرے گا اس کا دکھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے، نام لیتا اس کا، بلاتا اسے۔ دروازے پر آہٹ ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئی ہے۔ کسی وقت تو لگتا ہے کہ اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ پرسوں 2 عورتیں گلی میں کھڑی باتیں کری تھیں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مامی واشتہ اور بسات ملنے کے لیے آئی ہیں، دروازے پہ کھڑی ہیں، انہیں اندر بلا لیں۔ بیجی کا گلا روند گیا اور وہ چپ ہو گئی۔ تیمور نے ان کو تسلی دی۔ وسیم کی جسمانی تکلیف کا بھی ذکر ہوا۔ تیمور نے بیجی کو بتایا کہ لاہور میں ایک بڑا نیورو سرجن اس کا کلائنٹ بنا ہوا ہے، وہ اس سے بھی بات کرے گا۔ پھر تیمور نے بیجی سے ہاشا کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ وہ بھی صرف وہی بتا سکے جو تیمور کو پہلے سے معلوم تھا، یعنی اس کے ساس و سر بیرون ملک چلے گئے ہیں اور اب وہ کچھ عرصہ اپنے میکے میں قیام کرے گی۔ لیکن بیجی، یہاں اپنے گھر میں رہنے میں کیا حرج تھا؟ یہ تو بیٹا وہی لوگ جانتے ہوں گے، اس کا شوہر تو پتہ ہی ہے، بے پرواہ سا منڈا ہے۔ ماں باپ نے سوچا ہوگا بیٹی کچھ دن ان کے پاس رہ لے۔ اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ اس کے بارے میں کچھ بات کرنا تھی اس سے۔ دراصل بیٹا، ہاشا کے ابا جی کا تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اس بیچاری نے فون بند کر رکھا ہو۔ ویسے بیٹا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ کہیں بیجی؟ یہ کیس والا معاملہ تم لوگ رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ مجھے لگتا ہے وسیم اس معاملے کی پریشانی بھی بہت زیادہ لے رہا ہے۔ وہ جب اس بارے میں سوچتا ہے تو اس کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیجی پلیز، جو کچھ میں وسیم سے اور آپ سے کہہ چکا ہوں وہ حرف بحرف اسی طرح ہوگا۔ اس کیس کی کوئی بھی ٹینشن میں وسیم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بس وہ یہ سمجھے کہ یہ کیس اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس نے بیجی کو ہر طرح سے تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس ساری گفتگو کے دوران میں نہ جانے کیوں تیمور کو محسوس ہوتا رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ چھپا بھی رہی ہیں۔ ایک دن تیمور نے آفس سے وسیم کے بھائی عثمان کو فون کیا اور اس سے کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ تیمور کا تجزیہ تھا کہ عثمان کافی حد تک بولڈ لڑکا ہے اور موجودہ حالات سے لڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب تیمور نے عثمان سے کیس کے حوالے سے بات کی اور اسے بتایا کہ کچھ معلومات کے لیے اس کا ہاشا سے ملنا ضروری ہے تو وہ چپ سا ہو گیا۔ باجی، ہاشا کے بارے میں بیجی نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، کچھ خاص تو نہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ نہیں بتائیں گی۔ تو کوئی بات ہے کیا؟ جی ہاں، لیکن میرا ذکر کہیں نہیں آنا چاہیے۔ وسیم بھائی کو بھی ہم نے کچھ نہیں بتایا۔ تم بے فکر ہو عثمان۔ پچھلے سوموار کو میں بیجی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ہم رکشہ میں تھے۔ راستے میں ہم نے کلینک کے سامنے باجی ہاشا اور ان کے شوہر سائم کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ باجی ہاشا کے چہرے پر کچھ دن پرانی چوٹوں کے نشان تھے۔ ان کے ہاتھ پر پٹیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان کی ایک جھلک سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت غمزدہ ہیں۔ کیا ہوا ہوگا؟ سر، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن 90% امکان یہی ہے کہ ان پر سختی ہوئی ہے۔ ان کے والد کی کرخت مزاجی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ملازموں بلکہ وائف تک سے مار پیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ لگتا ہے۔ عثمان سے بات کرنے کے بعد تیمور کے اندیشوں میں اضافہ ہو گیا۔
اس کے ساتھ ہی ایک طرح کی آتش بھی اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ کیا واقعی ہاشا پر تشدد ہوا تھا یا پھر یہ کوئی حادثہ تھا؟ ہاشا کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق بن چکا تھا کہ اس کی جسمانی یا ذہنی تکلیف اسے اپنی تکلیف محسوس ہونے لگتی تھی۔ سجاد صاحب کی کرخ صورت ایک بار پھر اس کی نگاہوں میں گھوم گئی۔ وہ کیسا شخص تھا؟ ایک بڑا ہوتا، روپیہ، پیسہ، مرتبہ، کچھ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وہ اجڑ اور جنگلی کا جنگلی ہی رہا تھا۔ جو کچھ اس نے پوٹوہاری غیاث اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا تھا وہی اسے پھانسی چڑھانے کے لیے کافی تھا، مگر وہ اپنے لاتعداد جرائم کے ساتھ زندہ تھا اور دندناتا پھر رہا تھا۔ تیمور کے اندر آگ کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نے اٹھ کر 2 گلاس پانی پیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وسیم کے لیے اس کا انتخاب بطور وکیل ہاشا نہیں کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ سجاد صاحب اور عدیل اس بات سے آگاہ ہو گئے ہوں اور یہی ان کی برہمی کا باعث بنا ہو۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ ہاشا پر اس سے رومانی تعلق کا الزام لگ چکا ہے اور یہ بہت خطرناک الزام ہے۔ جس روز تیمور نے کورٹ سے ڈرامہ زہر عشق کے لیے پکا حکم امتناعی حاصل کیا، اسی روز اسے ایک بری خبر بھی ملی۔ یہ خبر عثمانی کے ذریعے اس تک پہنچی تھی۔ اس نے فون پر بتایا کہ ہاشا کی والدہ صفیہ بیگم دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں۔ یہ واقعہ 1 روز پہلے ہوا تھا اور عثمان تک خبر اب پہنچی تھی۔ تیمور صفیہ بیگم سے کبھی نہیں ملا تھا، مگر ہاشا سے اکثر ان کے بارے میں بات ہوتی رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ان بے شمار مظلوم بیویوں میں سے ہیں جو شوہروں کے جبر و حاکمیت کا شکار ہوتی ہیں۔ اپنی والدہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہاشا کے لہجے کی تہ میں جو کرب جھلک دکھاتا تھا وہ تیمور کو سب کچھ سمجھا دیتا تھا۔ اور آج وہ عورت اپنے دکھ سمیٹ کر قبر میں جا سوئی تھی۔ کیا کہا جا سکتا تھا؟ ایسے گھروں میں دکھ اور خوف کے سائے تو ہمیشہ موجود ہوتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ سائے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ مکینوں کے لیے زندہ رہنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ تیمور کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر ہاشا کے پاس پہنچ جاتا، دکھ درد کے ان لمحوں میں اس کو سہارا دیتا، لیکن وہ تو نہ جانے کس حصار میں تھی، کن مقفل دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ لاہور کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ آفس ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تاہم آج کام میں تیمور کا دل نہیں لگا۔ وہ عملے کو ہدایات دینے کے بعد جلدی اٹھ گیا۔ نیچے بیسمنٹ کے پارکنگ لاٹ میں نیم تاریکی تھی۔ وہ فون پر ماں سے بات کرتا ہوا پارکنگ میں پہنچا۔ وہ ناراض لہجے میں بتا رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اینیکسی میں موجود بڈھے نے پھر شور مچایا ہے، کسی درخت سے لپٹ کر روتا رہا ہے اور وہی 2.5 قاتلوں والی رٹ لگاتا رہا ہے۔ ماں سے بات ختم کرنے کے بعد تیمور نے ملازم نورے کو فون کیا اور اسے رشید کے بارے میں ضروری ہدایات دی۔ کال منقطع کر کے اس نے ریموٹ کے ذریعے پجیروں کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چابی اگنیشن میں لگا تھا، دوسری جانب والا اگلا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آ گیا۔ نیم تاریکی میں تیمور نے دھیان سے دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں، عدیل عالم تھا۔ آج وہ ورتی کے بجائے گرے رنگ کی شلوار قمیض میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے چوکور چہرے پر ہیجان تھا اور گھنی مونچھیں نیم تاریکی میں بھی پھڑپڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یکیک اس نے بائیں ہاتھ سے تیمور کا گریبان دبوچ لیا اور اس پر چڑھ سا گیا۔ گرم سانسیں اس کے نتنوں سے فنکاروں کی طرح نکل رہی تھی۔ تب تیمور کی نگاہ اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی اور وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لمبے پھل کا کمانی دار چاقو نظر آ رہا تھا، قریباً 8-9 انچ لمبا چمکدار پھل آگے سے خمیدہ تھا اور اس کا رخ تیمور کی طرف تھا۔ کسی ماہر چاقو زن کی طرح عدیل نے اپنا انگوٹھا دستے کے آخری سرے پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا باز آجا، کہا تھا نا تجھے موت کو آواز نہ دے۔ ہوا کیا ہے؟ جواب میں اس نے تیمور کو گالی دی اور اپنا چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ تیمور کی رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ وہ اگلے ہی لمحے پوری طرح تیار ہو گیا۔ عدیل نے اپنے جسم کا زیادہ تر بوجھ تیمور کے جسم پر منتقل کر دیا اور اٹھے ہوئے چاقو کی مہلک نوک کسی بھی لمحے تیمور کے گردن یا چہرے کی طرف روانہ ہو سکتی تھی۔ عدیل سرسراتے ہوئے لہجے پہ بولا، آج میں تجھے نہیں ماروں گا، لیکن اگلی بار تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چاقو کا وحشیانہ وار کیا۔ چمکدار پھل تیمور کی گردن کو چھوتا ہوا دستے تک گاڑی کی نشست میں گھس گیا۔ پارکنگ لاٹ میں کوئی شخص نہیں تھا۔ چوکیدار بھی گیٹ کی طرف بیٹھا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ عدیل نے بدستور تیمور کا گریبان جکڑا ہوا تھا۔ ٹائی کی نوٹ تیمور کو اپنی گردن میں دھستی محسوس ہوئی۔ وہ اسی طرح تیمور پر چڑھے چڑھے جنونی لہجے میں بولا، 10 دن، صرف 10 دن ہے تیرے پاس، 11واں دن نہیں ہے۔ یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرو اور دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد جس دن اس شہر میں تمہاری منحوس شکل نظر آئی وہ تمہاری موت کا آخری دن ہوگا۔ سن رہو نا میری بات؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے اتنی شدت سے تیمور کا گریبان جھنجھوڑا کہ بٹن وغیرہ ٹوٹ گئے۔ جواب دو، میں کہتا ہوں جواب دو۔ وہ بند گاڑی کے اندر دھاڑا۔ اس کے ساتھ ہی عالم وحشت میں اس نے لمبے چاقو کے پے در پہ وار کیے اور پجیروں کی سیٹ ادھیڑ کے رکھ دی۔ یہی وقت ہے جب بیسمنٹ کے داخلی دروازے کی طرف سے چند افراد اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کا رخ پارکنگ کے اسی حصے کی طرف تھا۔
عدیل نے تیمور کا گریبان چھوڑا اور چاقو تیمور کی آنکھوں سے فقط 2 انچ کے فاصلے پر رکھ کر بولا، یاد رکھنا 10 دن، 11واں نہیں۔ اس کا لہجہ کسی جنونی قاتل جیسا تھا۔ پھر اس نے پجیروں کا دروازہ کھولا اور چاقو اپنے لباس میں چھپاتا ہوا تند بگولے کی طرح باہر نکل گیا۔ تیمور نے ایک طویل سانس لی اور عقب نما آئینے میں دیکھ کر اپنے گریبان اور ٹائی کو درست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنسنی تو تھی لیکن خوف دور دور تک نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا گردن گھما کر گاڑی کی تباہ حال سیٹ کو دیکھا۔ لگتا تھا کسی جنگلی جانور نے گاڑی میں گھس کر سیٹ کو بمبوڑ دیا ہے۔ قیمتی غلاف اور فوم کی دھجیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اسٹے آرڈر کی کاپی سامنے ڈیش بورڈ کے اوپر ہی پڑی تھی۔ عدیل عالم کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ورنہ شاید وہ اس کی بھی دھجیاں بکھیر دیتا۔ عدیل اور اس کے باپ نے تیمور کو یہ شہر چھوڑنے کی آخری وارننگ دی تھی۔ وہ یہ شہر چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ یہاں شاہی فیملی کے جبر کی وہ کہانی بکھری تھی جس کا ایک کردار بوڑھا محمد رشید اس کے گھر میں موجود تھا اور دن رات ماتم کرتا تھا۔ وہ یہ شہر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ یہاں وسیم ساحلی جیسے لاچار قلمکار کے رزق پر نوکیلے دانتوں والے مگر جھپٹے مار رہے تھے، اور وہ یہ شہر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ یہاں پر وہ چاند چہرہ بستا تھا جسے وہ زمانوں سے ڈھونڈ رہا تھا اور جس کے بغیر زندگی بے حقیقت لگتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ہاشا یکدم اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ماں کی آوازوں کی باز کر سنائی دیتی تھی۔ ہر گوشہ سنسان لگتا تھا۔ وہ جس صورتحال میں اس دنیا سے گئی تھی وہ ہاشا کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ 2-3 ہفتے میں زندگی پھر معمول پر آنے لگی، مگر ہاشا کے لیے کچھ بھی معمول پر نہیں تھا۔ ہر طرف خزاں اور اداسی کا راج تھا۔ پتہ نہیں کیوں مزاحمت اور بغاوت کی دبی دبی چنگاریاں پھر اس کے سینے میں جھلک دکھانے لگی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ ہستی ہی نہیں رہی تھی جس کے مصائب کا خوف ہاشا کو جبر سہنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ کئی طرح سے لاچار ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ میاں بیوی کا تعلق بھی ایک مجبوری بن جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ ماما کی ہی اذیتوں کا خیال تھا جو ہاشا کو سائم کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے پر آمادہ کرتا تھا۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ ماں کی یاد میں آنکھیں بھگوتی بھگوتی ہاشا سو گئی۔ اس کی آنکھ ہلکے سے شور سے کھلی۔ ٹیبل لیمپ آن کر کے دیکھا، سائم سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ آج اس کے خراٹے معمول سے کچھ زیادہ تھے۔ منہ کھلا ہوا تھا۔ بالکل پتلی اور غیر معمولی طور پر کھڑی ناک لمبوترے چہرے کا حصہ نہیں لگتی تھی۔ اب اس کی آنکھیں بھی اکثر سوجی نظر آتی تھیں۔ یہ نشے ہی کی وجہ سے تھا۔ اس نے ایک نفرت آمیز نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جی چاہ کہ اسے جھنجھوڑ کر جگائے اور کہے کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اپنا تکیہ اٹھایا اور پاؤں پٹکتی ہوئی خود ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آج اسے پاپا کا ڈر بھی کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ صبح تو وہی کچھ ہوا جو ہونا تھا۔ پاپا نے اسے علیحدہ کمرے میں سوتے دیکھا اور گھورتے ہوئے لان کی طرف چلے گئے۔ اندازہ ہوا کہ وہ خود پر ضبط کر کے گئے ہیں۔ ماں کے جانے کے بعد بھائی کا رویہ بھی نسبتاً نرم تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ نرمی دیر پا نہیں ہے۔ 1-1.5 ماہ بعد پھر وہی رویے واپس آنے والے ہیں۔ اس کمرے میں ایک الماری سائم کے استعمال میں رہتی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو سامنے ہی کپڑوں کے اوپر اس کا پاسپورٹ اور کچھ دیگر کاغذات پڑے نظر آئے۔ وہ ایسا ہی لاپرواہ تھا۔ پچھلے 2 سال میں اس کے 2 پاسپورٹ گم ہوئے تھے۔ ہاشا پاسپورٹ وغیرہ اٹھا کر دراز میں رکھنے لگی تو ایک رسید نما نیلے کاغذ پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے دھیان سے دیکھا۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے ایک نائٹ کلب کا واؤچر تھا۔ اس پر جو مختصر تفصیل تھی وہ واضح کر رہی تھی کہ سائم نے وہاں شب بسری کی ہے اور کچھ دیگر سہولیات بھی حاصل کی ہیں۔ وہ ایک دل فگار آ بھر کے رہ گئی۔ یہ سب کچھ غیر متوقع تو نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دیتا رہتا تھا کہ اس بندے کی فطرت میں غیر معمولی کجی ہے، پھر بھی کسی عیب کا ثبوت کے ساتھ سامنے آنا تکلیف تو دیتا ہے۔ یہ ثبوت بھی اس کی غافل طبع اور حماقت کا ایک بیان ثبوت تھا۔ وہ اس کی الماری میں پڑا برآمد ہو رہا تھا۔ اسے اب تک سائم کی حیثیت اور اوقات بڑی اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی۔ کاروبار میں بھی وہ کرکٹ کے اس فیلڈر کی طرح تھا جس کے بارے میں کپتان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اسے کہاں کھڑا کرے جہاں نقصان کم ہو۔ ہاشا کے باپ 2-3 ماہ بعد سائم کو بیرون ملک کا چکر لگواتے تھے۔ جو کام وہ وہاں کر کے آتا تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی 40-50 ہزار تنخواہ والا ملازم بھی کر سکتا تھا۔ مارکیٹ سے کمپیوٹر اور ہارڈ ویئر وغیرہ کے کچھ پارٹس خرید کر بک کرانے ہوتے تھے۔ اکثر واپسی پر وہ ہاشا کے پاپا سے تلخ و ترش سنتا تھا۔ بے شک نائٹ کلب والے واؤچر نے ہاشا کو تکلیف پہنچائی تھی، مگر یہ تکلیف اسے غیر متوقع نہیں لگی، نہ ہی اس نے ہاشا کو زیادہ مشتعل کیا۔ بس سائم سے اپنی ذہنی دوری اسے کچھ اور بڑھتی محسوس ہوئی۔ وہ شاید اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس پر غصہ کیا جاتا۔ غصے کے حقدار کوئی اور تھے، اور افسوس کہ وہ اس کے اپنے کہلاتے تھے۔ فوزیہ کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکایا۔ چھوٹی بی بی روشو کو دیکھے، پھر اوپر جا رہا ہے، بڑے صاحب جی کے کمرے کی طرف، کوئی اور نقصان نہ کرتے، جاؤ اسے نیچے لے کر آؤ۔ 2 منٹ بعد فوزیہ روشو کو اٹھائے ہاشا کے پاس آئی۔ ہاشا کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے روشو کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں باز نہیں آتے ہو؟
क्यों मुसीबतें खड़ी करते हो? क्यों मेरी जान के दुश्मन हो रहे हो? उसने उसे उठाकर कालीन पर पटक दिया और फिर चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। रोशू लोटपोट हो जाने के बाद एक दीवार के साथ जा खड़ा हुआ था। हाशा की मछलियां तो वहीं ससुराल में रह गई थी। ये रोशू यहाँ उसके पास था, लेकिन किसी वक्त उसे लगता था कि पापा गुस्से में आकर उसे कहीं भिजवा देंगे या वैसे ही शूट कर देंगे। फौजिया ने कहा, देखे छोटी बेबी, कितना दुखी होकर आपकी तरफ देख रहा है। आशा ने आंखें खोलकर देखा। वो फिर उसके पाँव में बैठा था, आंखों में बेचार की आमिज दो खिलकोरे ले रहा था। फौजिया ने दुखी लहजे में कहा, छोटी बीबी, मुझे डर लगता है किसी वक्त बड़े साहब जी गुस्से में आकर इसे, मेरा मतलब है आप इसे कहीं भिजवा दें, यही सोचती हूँ। वो नमनाक लहजे में बोली। आशा को महसूस होता था कि माँ की मौत ने उसकी बहुत सी जंजीरें पिघला दी हैं। वो जो एक जागुसल खौफ हर वक्त उस पर तारी रहता था, बहुत कम हो गया है। साइम की जिस्मानी ज़रूरत और हविस की झोली में अपनी कुर्बत के सिक्के फेंकना उसने छोड़ दिए थे, बल्कि अब किसी वक्त किसी नापसंदीदा बात पर उसे झड़क भी देती थी। वो खुद तो कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के काबिल था नहीं। उसे बस आशा के बाप का भरोसा होता था, और पापा भी ये देख रहे थे कि अब आशा हर हुक्म के सामने बेचू जरा सर नहीं झुका रही। वसीम के अलावा आशा बिसात के हवाले से भी परेशान रहती थी। उसे मालूम था कि वो अपने ससुराल में ज़्यादा खुश नहीं है। शौहर का रवैया ठीक नहीं था। किसी वक्त वो बिसात से बात करने को तड़प जाती थी। एक रोज़ अदील को कदरे बेहतर मूड में देखकर उसने दबे लहजे में कहा, भाई, आप पापा से मेरा फ़ोन वापस दिला दें। इन पाबंदियों की वजह से मैं अपने घर में खुद को मुजरिम की तरह महसूस करती हूँ, और तो और मुलाजमों के सामने भी सर उठाकर बात नहीं कर सकती। वो धीमे अंदाज में बोला, अफसोस की बात यह है हाशी कि ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। मैंने क्या कर दिया है भाई? ये बात छेड़ूंगी तो बहस लंबी हो जाएगी। प्लीज़ आप मुझ पर रहम करें, मुझे इस तरह अपने घर में रुसवा ना करें। बाय गॉड, किसी वक्त मुझे लगता है कि मैं किसी पढ़ी लिखी मुहज़्ज़िब फैमिली से नहीं हूँ, किसी गिरे पड़े उजड़ घराने से हूँ, जहाँ औरतों को जूते की नोक पर रखा जाता है और ज़रा ज़रा सी बात पर जलील और रुसवा किया जाता है। ये घराना गिरा पड़ा नहीं है, तुम इसे गिरा पड़ा बनाने की कोशिश करी हो। पहले वो पोटोहारी गयास, और अब ये बैरिस्टर तैमूर, और आइंदा पता नहीं कौन कौन। मेरा मुंह खुलवाओगी ना तो उसमें से अंगारे ही निकलेंगे। तो फिर मार क्यों नहीं देते मुझे? मामा चली गई, आप लोग मेरी भी जान ले ले, सुखी हो जाएंगे। उसका चेहरा लाल भभूका हो गया। अदील ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे, गले की रगें उभरी हुई महसूस होती थी। हाशा को वाएन यही लगा कि अगर कानून का डर ना होता तो अदील सीधा उसके माथे पे गोली मारता या फिर कोई तेजाब वगैरह उसके चेहरे पर फेंक देता। वो बकता झकता कमरे से निकल गया। 4-5 दिन मजीद गुजर गए। जूं जूं सफिया बेगम की अबदी जुदाई के असरात घर के दरो दीवार पर मान पड़ रहे थे, सज्जाद शाही और अदील का रवैया अपने पुराने रंग ढंग पर आता जा रहा था। खासतौर से सज्जाद को हाशा की साइम से बेइतनाई एक आंख नहीं भारी थी। उन्होंने अपने अहले खाना पर हमेशा हुक्म नाफिज किया था, और बकौल अदील वो अपने हुक्म और अपनी बात का पहरा देना जानते थे। हाशा महसूस करी थी कि रोज़ बरोज़ उनके अंदर की घुटन और तलखी में इजाफा हो रहा है। वो अल्कोहल भी आज़ादाना इस्तेमाल करते थे। यूं तो मामा की मौजूदगी में भी उन्हें कोई खास तरद्दुद नहीं था, मगर अब वो कई मरतबा रात घर से बाहर ही गुजार लेते थे, और उनकी जो मसरूफियात होती थी वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। एक सुबह फौजिया बौखलाई हुई हाशा के पास पहुंची। छोटी बीबी, छोटी बीबी, रोशू आपके कमरे में है? नहीं तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा, मैंने उसको फीट देनी है। इतने में एक मुलाजिम मुश्ताक की पुकारती हुई आवाज आई, फौजिया बानो, जल्दी आओ यहाँ। मुश्ताक अकबी बागीचे की तरफ से बोल रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर फौजिया दौड़ी हुई बाहर निकल गई। हाशा भी अपनी कमर के गिर्द स्लीपिंग गाउन की डोरी कसती उसके पीछे गई। वो अकबी बागीचे में पहुंचे तो एक जगह मुश्ताक पौधों के दरमियान झुका नजर आया। हाशा का दिल बेपनाह शिद्दत से धड़कने लगा। उसे लगा कि रोशू वहाँ जख्मी हालत में मौजूद है, लेकिन नहीं, वहाँ रोशू नहीं था। बस गुलाब के पौधों की 2 टहनियों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे, और कच्ची जमीन पर रोशू के सुर्खी माइल बालों के गुच्छे थे। ओह माय गॉड! हाशा के मुंह से बेसाख्ता निकला और उसने अपने हाथ सीने पर रख लिए। फिर वो दोनों मुलाजमों के साथ मिलकर दीवाना व रोशू को बागीचे में तलाश करने लगी। साथ में वो कर्बनाक अंदाज में रोशू रोशू पुकार रही थी। मुश्ताक ने डरी डरी आवाज में कहा, छोटी बीबी, रात किसी पहर मैंने डॉग हाउस की तरफ से सफेदे का काफी शोर सुना था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी पर हमला कर रहा हो। सफेदा कुत्ते का नाम था। हाशा और दोनों मुलाजिम लपकते हुए डॉग हाउस की तरफ गए। तीनों कुत्ते अपने दड़बों में बंद थे, लेकिन रात को उनमें से कम एक कुत्ता बंद नहीं होता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि रात को किसी वक्त रोशू किसी तरह अंदरूनी हिस्से से निकल आया हो और जसीम कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया हो।
जिस कुत्ते का नाम सफेदा था वो करीबन 45 किलोग्राम का अर्जेंटीनो नस्ल का कुत्ता था और काफी खतरनाक भी था। यही वजह थी कि हाशा ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि रोशू रात के वक्त बाहर ना निकल सके। लेकिन जो कुछ नजर आ रहा था वो बेहद हौलनाक था। यूं लग रहा था कि ना सिर्फ रोशू बाहर निकला है बल्कि सफेदे के हत्थे भी चढ़ गया है। हाशा जैसे चकराकर घास पर बैठ गई। कोठी में हलचल मच गई। सब रोशू को ढूंढने लगे मगर वो कहीं नहीं था। ढूंढने वालों में अदील भी शामिल था मगर पापा रात को घर नहीं आए थे। हाशा खुद पर बहुत जब्त कर रही थी लेकिन आंसू थे कि आंखों के बंद तोड़कर बहते चले जा रहे थे। सफेदे की नस्ल के कुत्तों से कुछ बैद नहीं होता कि वो रोशू जैसे छोटे बिल्ले को चीर फाड़ कर पेट का ईंधन बना ले, मगर इस सूरत में रोशू की बाकियात तो मिलना चाहिए थी। बालों के गुच्छे और खून के सिवा कहीं कुछ ना था। फौजिया ने अशकबार लहजे में कहा, छोटी बीबी वो डर कर कहीं भाग गया होगा, आ जाएगा वापस। अदील ने खुश्क लहजे में कहा, अगर कुत्तों ने कुछ किया होता तो फिर भी उसकी बॉडी के कुछ हिस्से वगैरह भी मिलते। हाशा ने दिल ही दिल में कहा, पता नहीं उस बदनसीब के हिस्से बकरे भी कहीं गायब कर दिए गए हों। उसका ध्यान बार बार पापा और उनके गैज़ो गज़ब की तरफ ही जाता था। कई दिनों से उसके जहन में खटका लगा था कि रोशू के हवाले से कुछ हो ना जाए। वो अपने कमरे में बंद होकर रोती रही और शाम तक रोशू की तलाश भी जारी रही। कल रात 2 कुत्ते डॉग हाउस से बाहर थे और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि रोशू का तिया पांचा कर डालते। शाम को पापा भी घर आ गए। उन्होंने अफसोस के 2 बोल तो बोले लेकिन इससे ज्यादा डांट डपट की कि उसने एहतियात क्यों ना की और रात 11 बजे के बाद बिल्ला बाहर गया ही क्यों। रोशू के रैन बसेरे की खाली जगह देखकर हाशा का दिल खून हो रहा था। उसको फीड कराने वाले बर्तन और उसके इस्तेमाल की दूसरी चीजें एक हसरतनाक मंजर पेश कर रही थी। कल वो यहीं था, उसके सामने। उसको अपनी खूबसूरत आंखों से देख रहा था। अपनी अदाओं से उसका दिल बहला रहा था। हाशा को लगा कि उसका दम सीने में घुटता चला जा रहा है। उसका मूड देखते हुए साइम भी दाएं बाएं हो चुका था। एक हफ्ता हाशा ने सख्त रंजो अलम के घेरे में गुजारा। फौजिया बहुत कोशिश करके उसे चंद लुक़्मे खिला देती थी वरना वो यूं ही मुंह सर लपेटे पड़ी रहती थी। अदील ने 1-2 बार उसे तिफल तसल्ली दी थी कि वो अपने ज़राए इस्तेमाल करके रोशू की तलाश करवा रहा है। माँ की जुदाई का सदमा बहुत भारी और बेहद हिसाब था। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो इस नए सदमे ने पूरी कर दी। एक रात फौजिया ने ज़बरदस्ती हाशा को थोड़े से फल खिलाए और फिर उसके मना करने के बावजूद उसके बालों में जैतून के तेल की मालिश करने लगी। ऐसा क्यों हुआ है फौजिया? मुझे यकीन है कि मुलाजमों में से ही किसी ने रोशू को पिछले बरामदे में से निकालकर बागीचे में भेजा होगा। वो खुद ऐसा नहीं कर सकता था, किसी सूरत नहीं। बड़ा ज़हीन था वो। छोटी बीवी, मैंने एक दिन आपसे कहा भी था कि उसे कहीं और भिजवा दे। वो गुलबर्ग वाले घर में चला जाता तो शायद। इसी दौरान भारी कदमों की आवाज़ आई और हाशा के पापा अंदर आ गए। उसने जल्दी से सर पर दुपट्टा ले लिया। फौजिया सलाम करके बाहर चली गई। उन्होंने घूरकर हाशा का चेहरा देखा, फिर सर्द लहजे में बोले, अब कब तक शोक बनाते रहना तुमने? कुत्ते बिल्ली से जितनी मोहब्बत है उसका 10वां 20वां हिस्सा इंसानों के लिए भी रखो। साइम परसों से बीमार है, दूसरे कमरे में सो रहा है और तुम्हें एहसास तक नहीं है। नजला पापा, और कुछ नहीं है, खुद ही दूसरे कमरे में सो रहा है वो। देखो बात किस तरह कर रही हो, जैसे वो कोई नौकर है तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए। हाशा जब्त का घूंट भर कर रह गई, सर झुका हुआ था। वो अपने लहजे को जरा नरम करते हुए बोले, तुम्हारा पासपोर्ट और आईडी कार्ड चाहिए मुझे। उसने सवालिया नजरों से बाप को देखा। कल मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था लेकिन तुम सो रही थी। वहां जोहानसबर्ग की ब्रांच में काम कुछ चल पड़ा है। अकेले साइम से वो सब कुछ संभाला नहीं जाएगा। उसके साथ मुझे भी चंद माह के लिए वहां शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम अकेली तो यहाँ रह नहीं सकती, तुम्हें भी साथ जाना है। वो भौचंकी रह गई। ये कैसा नादिर शाही हुक्म सादिर हो रहा था? अदील या साइम ने अब तक इस बारे में उससे कोई बात नहीं की थी। क्या अंदर ही अंदर सब प्लानिंग हुई थी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मगर ये अगर मगर अब कुछ ज्यादा नहीं होने लगा? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। सुबह तुम्हारा पासपोर्ट मेरी साइड टेबल पर होना चाहिए। वो बाहर चले गए और वो सख्ता ज़्यादा बैठी रह गई। इस घर में उसका दम घुटता था। वो जो ही घर में कदम रखते थे उसकी घुटन कई गुना बढ़ जाती थी। वो इस घुटन से फरार चाहती थी। उसने सोच रखा था कि 2-4 हफ्ते बाद बाप से दरख्वास्त करेगी कि वो उसे ससुराल में वापस जाने की इजाज़त दे दे। उनके सामने हाथ जोड़ देगी। लेकिन ये नया नादिर शाही हुक्म, इसका मतलब तो ये था कि आइंदा कई माह या शायद 1-8 साल तक उसे पापा के साथ रहना पड़ेगा। पापा और साइम के साथ। उसे अब पापा से हकीकी मानों में खौफ आने लगा था। वो किसी भी वक्त उसकी किसी गलती या हुक्म अदूली पर तूफान बपा कर सकते थे। जुनूनी होकर उसे जिस्मानी व जहनी अजियत पहुंचा सकते थे, यहाँ तक कि जान से मार सकते थे। जब से रोशू वाला वाक़या हुआ था हाशा के अंदर गहराई में एक दहशत सी बैठ गई थी।
کہتے ہیں کہ جب کسی کا ہاتھ ایک دفعہ دوسرے پر اٹھ جائے نا تو پھر وہ اٹھتے ہی چلا جاتا ہے، ساری جھجک شرم بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے۔ شاید ہاشا کے معاملے میں بھی اس کے باپ کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ وہ شعلے کی طرح بھڑکنے اور کسی بم کی طرح پھٹنے میں بس تھوڑی ہی دیر لگاتے تھے۔ اگلے روز بھی بات کچھ زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ سائم کے دفتر جانے کے بعد ہاشا نے باپ سے صرف اتنا کہا کہ ابھی وہ پاسپورٹ نہیں ڈھونڈ سکی ہے۔ وہ گرجے، ڈھونڈ نہیں سکی یا ڈھونڈنا نہیں چاہتی ہو؟ پاپا وہ واقعی مجھے نہیں مل رہا، شاید دوسرے گھر میں رہ گیا ہے، لیکن مل جائے گا۔ تو ابھی سائم کو فون کرو، اسے کہو کہ شام کو پاسپورٹ لیتا ہے۔ آشا نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور نگاہ جھکا کر بولی، پاپا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، لیکن ایک درخواست کرنا تھی آپ سے۔ میرے اور سائم کے ساتھ جوہانسبرگ نہیں جانا چاہتی ہو؟ میں انکار نہیں کری، لیکن ابھی میری ذہنی حالت ایسی نہیں کہ میں کہیں باہر جا سکوں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں کچھ دن گلبرگ اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ تمہارا گھر وہی ہے جہاں سائم ہے اور اس کے ماں باپ ہیں، اور سائم جوہانسبرگ جا رہا ہے۔ لگتا ہے تمہاری شرم اور عقل دونوں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہاں اکیلے گھر میں جا کر کیا بھاڑ جھوکو گی؟ تم کیا کرو گی؟ پاپا کے لب و لہجے نے اس کا دل خون کر دیا۔ اس کے اندر ایک لہر سی اٹھی، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر باپ کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آنسو آنکھوں کی جانب الغار کر رہے تھے۔ وہ انہیں روکتی واپس مڑ گئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ در و دیوار ڈرس گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہاشا پر جھپٹے اور اسے بازو سے کھینچ کر صوفے پر پھینکا۔ ہاشا کا سر صوفے کے 24 ہتھے سے ٹکرایا۔ تیری یہ جرت کہ اب تجھے میری بات سننا بھی گوارا نہیں؟ ہاشا نے پہلی بار باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور احتجاجی لہجے میں بولی، پاپا آنکھیں دکھاتی ہے باسٹرڈ، اب یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے۔ انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ ہاشا کے رخسار پہ مارا اور پھر کچھ بھی ان کے بس میں نہ رہا۔ وہ اس پر پل پڑے، تھپڑوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے گالیاں دے رہے تھے جو تھپڑوں اور ٹھوکروں سے بڑھ کر اذیت ناک تھی۔ وہ اپنا چہرہ بچا رہی تھی کیونکہ وہی ان کی زد میں زیادہ تھا۔ اس نے باقی جسم ان کی ضربوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے، تو نے خوار کر دیا ہمیں، خاک میں ملا دی عزت۔ وہ گرج برس رہے تھے۔ خوش قسمتی سے عدیل گھر پر تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آیا اور اس نے باپ کو بمشکل روکا۔ دفع ہو جا۔ عدیل ہاشا کو مخاطب کر کے دھاڑا، نہیں مار دے مجھے، ایک ہی دفعہ مار دے۔ اس کے اس جملے پر پاپا پر پھر جنون طاری ہو گیا۔ وہ دیوانہ اور اس کی طرف لپکے۔ عدیل پھر ان کے سامنے آیا۔ اس نے انہیں بازوؤں میں لے رکھا تھا۔ الو کی پٹھی، دفع ہو جا یہاں سے، دوسرے کمرے میں چلی جا۔ وہ پھر بہن پر چنگھاڑا۔ ہاشا ہچکیوں سے روتی ہوئی اٹھی۔ اس نے فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے سینہ ڈھانپتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پاپا کی گھن گرج اسے دیر تک سنائی دیتی رہی۔ واش روم جا کر وہ شدت سے رونے لگی۔ کامن روم کی طرف سے باپ کی بلند تلخ آواز سنائی دی۔ وہ عدیل سے کہہ رہے تھے، ابھی فون کرو سائم کو، اس سے کہو شام کو اس کا پاسپورٹ لے کر گھر آئے۔ جواب میں عدیل نے بھی کچھ کہا مگر آواز ہاشا کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ واش روم کے فرش پر خون کے قطرے مسلسل گر رہے تھے۔ اس نے اپنی لرزتی انگلیاں ٹھنڈے پانی کی دھار کے نیچے رکھ دی۔ پرانے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے۔ ارد گرد کی ہر شے اسے نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تصور میں دیکھا، اس کی رینبو مچھلی شیشے کے کیس سے سر ٹکرا رہی تھی۔ تیمور اپنے آراستہ آفس میں تھا۔ اس کے سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی اس کا لباس معمولی تھا۔ اس نے اپنا چہرہ پھولدار چادر کے نقاب میں چھپایا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی آمد نے تیمور کو حیران کر دیا۔ وہ سجاد صاحب کے گھر کی ایک ملازمہ فوزیہ تھی۔ اس نے ایک بار پھر تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گھگیائی آواز میں بولی، صاحب جی ایک بار پھر کہتی ہوں، اگر اس بات میں میرا نام آ گیا نا تو میرا مردہ خراب ہو جائے گا۔ چھوٹی بیوی کے ابا جی مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تم جو کہو گی وہ ایک امانت کی طرح صرف اور صرف مجھ تک رہے گا۔ اعتبار کرو میری بات کا۔ صاحب جی چھوٹی بیوی جی کو بھی نہیں پتا کہ میں آپ سے ملنے یہاں آئی ہوں۔ بس اب مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ وہ بہت مشکل میں صاحب جی، ان کے ابا جی ان پر بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس جرم کی سزا مل رہی بیچاری کو۔ کسی وقت وہ بالکل جنونی ہو جاتے ہیں۔ پرسوں بھی بہت بری طرح مارا پیٹا گیا ان کو۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا ہے؟ وہ جی میرا بندہ اسکول میں ماسٹر ہے جی، اخبار بھی پڑھتا ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے خبر پڑھی تھی، اس نے ٹی وی کے کسی ڈرامے کی بات کی تھی جس کا جھگڑا چلا ہوا تھا۔ اخبار میں لکھا تھا ڈرامہ لکھنے والے نے جو اتنا بڑا وکیل کیا ہے وہ خود نہیں کیا، یہ خفیہ طور پر سجاد صاحب کی بیٹی نے کر کے دیا ہے۔ آپ کا نام بھی لکھا تھا جی اخبار میں۔ بس مجھے وہی بات یاد آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کو ڈھونڈوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ… اس کی آواز بھر آ گئی۔ تیمور نے بیل بجائی۔ مستعد ملازم اندر آیا۔
तैमूर ने उसे पानी लाने को कहा। पानी के चंद घूंट लेकर वो बोली, बस आप कुछ करें साहब जी। मैंने कहा ना, किसी वक्त बड़े साहब जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कहीं छोटी बीबी जी को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए जी। अल्लाह ना करे, किसी वक्त ये हो भी सकता है कि उन्हें वैसे ही कुछ हो जाए। घबराहट में किसी वक्त ऐसे खींच खींच कर सांस देने लगती है जैसे दम घुट रहा हो। तैमूर के रवैये से फौजिया का डर कुछ कम हो गया था। उसने तैमूर को तफसील से हाशा के हालात बताए, उसकी जुबाबंदी, उससे कैदियों जैसा सुलूक, उसकी जख्मी उंगलियां, रोशू का अंजाम और ऐसी बहुत सी दीगर बातें उसने तैमूर के गोश गुजार की। वो ध्यान से सुनता रहा और साथ साथ कुछ नोट भी करता रहा। उसके बहुत से अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे थे। अदील के गैज़ो गज़ब का अंदाज़ा तो उसे पिछली मुलाकात में ही हो गया था। अब उसके बाप की जहरियत के वाज़े सबूत मिल रहे थे। पिछली मुलाकात में अदील ने उसे अपनी शक्ल गुम करने के लिए गिन कर 10 दिन दिए थे। आज 13वां दिन था और वो यहीं पर था। उसके पाए इस्तिकामत में कोई लर्जिश नहीं आई थी। वो पीछे हटना नहीं जानता था। उसने पीछे हटना नहीं सीखा था, अंजाम चाहे कुछ भी हो जाता। उसने एक तवील सांस ली। उसने मिस्कीन सूरत फौजिया का हाथ थपथपाया और उसे कुछ ज़रूरी हिदायत देकर वापस भेज दिया। उनमें एक हिदायत यह भी थी कि वो अपनी छोटी बीबी हाशा से इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं करेगी और अगले 1-2 रोज़ बहुत अलर्ट रहेगी। उसने फौजिया को अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया।